اور پھر لوگ ترس کھا کھا کے جی بابوں کا قصور نہیں، بابا نے چھڑ دیو. یار قصور ہے نا، کیونکہ ان کے کسٹوڈین تو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں. مجھے بتائیں جب حضرت علی اجویری کشف المحجوب میں لکھیں گے میرا کوئی بھی مسئلہ ہو، میں بایزید بستامی کی قبر پہ جاتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میری قبر پہ آنا ہے. ہاں یہ پرانے بڑے چنگے سن، بعد علم کچھ ہو گیا. یہ انہی کی لیگیسی چل رہی ہے بھائی. اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. مصباحی صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے واقعہ، انہوں نے اپنی طرف سے تو بیان ہی نہیں کیا. اور واقعہ بیان کیا ہے حضرت علی اجویری کو ان کے ایک پیر بھائی نے، ان کو کہانی کروا دی. حضرت علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھ دی کہ میرے پیر صاحب جو تھے ان کے بارے میں میرا ایک پیر بھائی بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وہ زلفیں بنوانی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا کہ مجھے کچھ اشرفیاں مل جائیں. تو وہ ان کا پیر بھائی کہتا ہے جی میں نے خود دیکھا کہ میں ریشم کے کیڑے جمع کرنے کے لیے جب درخت پہ چڑھا تو درخت کے پتے، اس کے تنے، اس کی جڑیں بھی سونے کی بن گئی. ہاں نا. پھر مصباحی صاحب نے نال ایڈ کیتے ہاں نا، یعنی میں بھی تک رہا سا. پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ ڈھیلا اٹھایا، جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائیں تو سونے کا بن جائے. یار اس طرح ہوتا ہے اللہ کے بندوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں ذکر کیا ہے کہ چند غریب اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری مقرر کر دیں، ہم بھی غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. سیدنا عثمان بھی کتنے اصحاب کا خرچہ اٹھا سکتے تھے، 30,000 کا لشکر تھا. انہوں نے 700 اشرفیاں دی، 1,000 اونٹ سواروں کے لیے سامان دیا، باقی 29,000 کا کہاں سے آنا تھا؟ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سک رہے. اور کیوں؟ کہ نبی اسلام اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا سک رہے، ادروائز تو آپ بنا دیتے. قرآن میں آیا کافر کہتے تھے اس نبی کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں ایسا، لیکن اس نبی کا معجزہ قرآن ہے، اللہ کی مرضی جو معجزہ دے. تو نبی الاسلام کے لیے بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے بابوں کے لیے کلیم کی ہوئی ہیں. بابا جی ہاں، پھر وہ لوگ کہیں گے نا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہو؟ ہاں، IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے ہو؟ ہاں، اور گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ اور انجینئرز کی ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کروا دیتے ہو؟ انجینئر تو ہم نے اڈیالہ میں بند کر دیا، پھر بھی ہر جگہ آواز گونج رہی تھی میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری ڈرامہ بازی ان لوگوں کی چل رہی ہے.